कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू रमापी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं। हाय सब तो जी आप सबकी दुआओं का, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार, इतनी दुआएं आप लोगों ने दी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अभी मैनचेस्टर में ही हूँ कल तक। तो कल अब कट सी गाड़ी मिलेगी फिर ही मैं घर जाऊंगी, नहीं तो आज मैंने चले जाना था संडे को। लेकिन अब जो है वो मैं मंडे को जाऊंगी क्योंकि जब गाड़ी मिलेगी तभी जा सकूंगी। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह बेहतरियाँ करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस अभी हम शादी के लिए निकलने लगे हैं। अभी नवीद मेरा भाई जो है वो हमें ड्रॉप कर देगा। तो बाकी अल्लाह रखे है। मैंने कहा चले मेहंदी और बारात का जो व्लॉग है ना वो एक ही आप लोगों के लिए कर दिया जाए क्योंकि मैं इतना बना नहीं सकी कल और आज भी बस फिर जो भी है वो। तो अभी अभी मेरी बात हुई थी माँ जी से और रजब से नहीं हुई, आज हुई थी जवाद भाई से। तो बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बस कुछ गुड न्यूज़ है वो आप लोगों को वो खुद ही बताएंगे। लेकिन बस दुआ करें कि अल्लाह गुड न्यूज़ को गुड न्यूज़ ही रखे। बाकी सब माशाल्लाह ठीक ठाक है और अल्लाह बेहतर करे। और कुछ नई नई बातें हैं जो आप लोगों के साथ मैं घर जाके शेयर करूंगी। कुछ बड़े बड़े यूके के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो वहाँ पे बड़ी बनी फिरती हैं और अपनी फैमिलियों को देख नहीं रही। तो उनकी जो बात है वो आप लोगों से करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो एक व्लॉग सेपरेट से आएगा। तो ये वाला तो शादी का वेडिंग का व्लॉग है जो आप लोगों के लिए मैंने कहा चलो इसको छोटे से को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो बस चले अब आप लोगों को आगे जाकर शादी वगैरह भी दिखाऊंगी। तो चले मेरे साथ आप लोग भी देखें यूके की वेडिंग। ये देखें जी मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। अब जितने बंदे हैं उतने ही खिलारा है तो इग्नोर करिएगा खिलारे को, क्योंकि जब शादियों के होते हैं ना तो फिर इसी तरह होते हैं। तो ये देखें जी ये मेरा मौसम नवीद रांझा का सूट है। एलिफेंटों से आपको पता चल ही गया होगा। और ये हम हो चुके हैं रेडी फुली फुल। दुपट्टा ज़रा कुछ बहुता ही आगे है लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपको झुमके शुमके दिखाती हूँ कैमरा से। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हो चुके हैं रेडी। ये है हमारे झुमके साथ में। और आपने लुक तो हमारी देख ही ली है, यहाँ भी देख लो रोशनी में भी। ये देखें कैसे लग रहे हैं हम, कैसा है हमारा सूट जी। तो यहाँ पे मैं वेडिंग हॉल में पहुँच चुकी हूँ, बस ऊपर जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आपको यहाँ सब भी दिखा दूँ। तो अब चलते हैं मेहंदी की तरफ। तो ये था जी मेहंदी वाला दिन। हूँ तो कहना बारात पहले दिखाती मेहंदी बाद चों। तो ये है जी मेहंदी वाला दिन। तो मेहंदी वाले दिन मैंने ये वाला सूट पहना था। तो मैं क्या चलो तो हूँ गड्डी दे विच ही थोड़ा बहुता ना दिखा दूँ। तो बस निकल पड़े हैं मेहंदी के हॉल में जाने के लिए। भाई मेरा हमें लेके जा रहा है। भाई की गाड़ी के साथ बैठे बैठे मैं क्या चलो तो मैनचेस्टर दी भी सैर करवा दी जाए। तो हॉल जो था वो कम्युनिटी सेंटर वो चीतम हिल रोड पे ही था। तो बस वहाँ पे अब हमने थोड़ी देर में ही पहुँच जाना है क्योंकि क्रमसल मेरी मम का घर है तो वहाँ से इतना दूर नहीं था। तो मैं क्या चलो तो नाल नाल अज मैनचेस्टर दी सैर कराई जाए। तो भाई ने ही ड्रॉप किया, भाई ही पिक करेगा। और बस अब भाई के साथ साथ ही मेरी जोड़ी जमी है। तो ये था जी मेरा आज की शलवार पहनी थी मैंने और साथ में खुस्सा। मैं क्या भी तो दिखा दें अपनी पूरी लुक। तो ये जी चर्च था, मैं क्या भी तो दिखा दें। ये बड़ा ही पुराना चर्च है जिसको हम तकरीबन हरे बचपन तो ही देख रहे हैं इस चर्च को। ये यहीं का यहीं है, ये नहीं किधरे गया। और बहुत बिजी भी ये होता है जी। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और अब यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया तो बस अगे आ गया। लो जी फिर आ गई वैडिंग दी लुक। मैं क्या वैडिंग दी लुक तो पूरी भी दिखा दी जाए। तो चलो जी अगे देखो फिर हम। अस्सलाम वालेकुम। तो बस जी हम लोग कल रात को घर जो थे वो वापस आ चुके थे। लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत जो थी वो ख़राब थी तो डॉक्टर्स को भी फ़ोन किया। हाथ मेरा इतना फिर से दोबारा से सारी स्वेलिंग हो गई कि कुछ किया नहीं जा रहा। हाथ हूँ तो नाल लत्त भी चली गई है। घुटने में इतनी दर्द, इतनी शदीद दर्द ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठहर जो मैं फ़ोन ज़रा इत्थे रखा फिर आपके साथ बातें करूँ। और इतनी ज़्यादा शदीद मेरे घुटने में दर्द हो रही है ना क्योंकि ये जो मेरा घुटना था ना राइट, इसके साथ मैंने जो ब्रेक लगाई ना तो मेरा ये फंस गया था। और झटका एक नहीं लगा, झटके पता नहीं कितने कर लगे थे। लेकिन अम्मी के घर में रही हूँ ना 2 दिन
تو وہاں پہ وہ میرا مساج کرتی رہی ہیں، وہ میرے بازو کو سٹیم کرتی رہی ہیں، سیک دیتی رہی ہیں ہاتھوں کو ٹانگوں کو، اور پیراسیٹامول آئبن بروفن کھاتی رہی ہوں، دوائیاں ملواتی رہی ہوں۔ تو لیکن جب کل بیٹھ کے گاڑی میں گھر واپس آئی ہوں نا، آپ یقین کرو کہ میرا گھٹنے میں اتنی شدید درد کہ میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اتنی میرے گھٹنے میں شدید درد ہو گئی کہ بس میں کہوں کہ بس اب نا میں فٹافٹ اتروں اور میں فٹافٹ سے نا گھر پہنچ جاؤں، بس اتنی شدید میرے گھٹنے میں درد ہو رہی تھی۔ اور اینا بیچاری بچوں کو آج اسکول بھیجا، اینا کہ بازو میں اتنی پین ہے بیچاری، وہ بھی پیراسیٹامول کھائی جا رہی ہے، سر میں اتنی درد ہے۔ تو ابھی جائیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر ایکس ریز کے لیے بھیجیں گے۔ اور رباب بیچاری، وہ حسنین پتہ لمبا ہے اور وہ بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی جو ٹانگیں تھی وہ میری سیٹ کے اندر پھنس گئی تھی۔ بچوں کو بھی بہت زیادہ چوٹیں لگی ہیں، لیکن شکر الحمدللہ میں اس بات کا کرتی ہوں کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اللہ نے جانیں بخشی ہیں۔ کل آئے ہیں جب ہم یہاں پہ تو عامر کے ساتھ میں ذرا باہر گئی ہوں تو دیکھا ہے یہ ادھر باہر روڈ کے اوپر اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ تھا کہ گاڑی کو کاٹ کے اندر سے انہوں نے نکالا۔ تو میں دیکھ کے کہتی ہوں یا اللہ شکر الحمدللہ تیرا کہ تو نے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو چلے ہوا جو ہوا وہ آ جائے گی، آنے جانے والی چیز ہے، اس کا مجھے کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے بڑی انجریوں سے بچا لیا ہے۔ تو اللہ ہر کسی کو جو بھی گھر سے مسافر نکلتے ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا کرم رکھے، جو بھی باہر جائے وہ خیر خیریت سے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ لیکن یہ جو ڈرنک ڈرائیو کرتے ہیں نا، ڈرنک ہو کے، یہ دوسروں کو بھی، اپنے آپ کو تو یہ کرتے ہی کرتے ہیں مصیبت میں، یہ ساتھ دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ اتنی کیا ضرورت پڑی ہے، وہ ینگ بھی نہیں تھا، وہ میرے سے آپ کہہ لیں وہ ہوگا 50 پلس 60 ارلی 60 کا وہ ہوگا، کہ میں اس کو ینگ بھی نہیں بولوں گی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اتنی وہ رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اور اس نے ایک دفعہ نہیں گاڑی ماری، 2-3 دفعہ جھٹکے ہمیں لگے ہیں۔ ایک دفعہ ہونا تو بندہ ایسے ہو کے ہو جاتا ہے، اور میرا جو کلپ میری گردن میں جا کے ٹوٹا نا وہ بہت خطرناک رہا۔ اور انہوں نے کھپ ڈالی، مم اپنا ہیڈ نہ نیچے کرنا، مم تھوڑی دیر لیٹنا نہیں، مم آپ نے لیٹنا نہیں ہے، لیٹی تو بے ہوش ہو جاؤ گی۔ تو یہ چیزیں جو تھی نا، یہ بس پھر تھوڑے بندے کو، میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا میں گاڑی میں اب بیٹھوں، اتنی میں ڈر گئی ہوں نا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں گاڑی میں بیٹھوں یا میں اب ڈرائیو بھی کر سکوں گی، میں اتنا ڈر گئی ہوں، کبھی ایسا ہوا نہیں پہلے۔ اور میں وہاں پہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری ایسے کانپ رہی تھی نا، ایسے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور بس میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ اور جتنی وہاں سے گاڑیاں گزری ہیں نا اپنے لوگوں کی، کہ کوئی، میں کہتی ہوں بندہ ایسا نہیں تھا جو نہ رکا ہو۔ جب تک میرا بھائی وہاں نہیں پہنچا تب تک کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے رک کے یہ نہ پوچھا ہو کہ باجی آپ ٹھیک ہو، کیا ہوا۔ ایک کو تو میں ہر کسی کو بولتی تھی ہاں میرے بھائی آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی میں رو رہی، ابھی بھی میرے سامنے وہ آتا ہے نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں نے شکر کیا میرے بچے ٹھیک رہے ہیں، میں ٹھیک رہی ہوں۔ ایک بھائی تو اتنا اچھا تھا، میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا بیچارے کا، اس نے اپنی وین کو آگے پارک کر کے میری گاڑی کے، تو پھر اس نے میری گاڑی کو آگے سیف پل اپ کیا، پھر اس نے بولا، وہ جب تک میرا بھائی نہیں نا وہاں پہ پہنچے وہ وہیں پہ ہی کھڑا رہا بیچارہ، میرے بچوں کو تسلیاں دیتا رہا، مجھے اور پھر پولیس سے جب میں بات کر رہی تھی تو تب بھی اس نے، کیونکہ میرے سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو اس بیچارے نے بہت میری ہیلپ کی، اللہ اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بہت ایسے لوگ میں کہتی ہوں دنیا میں ہیں کہ جو آپ کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی جس میں اپنا بندہ تھا، چاہے وہ انڈین تھے چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تھے، تو وہ نہ رکے ہوں۔ جو میرے وٹنسز بنے ہیں، وٹنس کی حالانکہ ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے اسٹیٹمنٹ ان کا لے لیا تھا، وہ انڈین تھے، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں نے ان کا نمبر میرے پاس ہے، میں ان کو فون کال کر کے ان کا تھینک یو بولوں گی۔ وہ بھی میرے ساتھ کھڑے رہے، وہ بس سٹاپ پہ تھے، ان کی بس بھی مس ہو گئی، لیکن وہ کہیں کہ آپ اکیلی ہیں بچوں کے ساتھ تو آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، تو وہ کھڑے رہے میرے ساتھ، اتنا لوگوں نے میرا ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ سب نے اتنا پیار، اتنا جو فیملی میں نئے شامل ہو رہے ہیں، آپ سب کا تھینک یو اینڈ ویلکم۔
رجب فیملی، غزل جواد فیملی، سب کا آپ لوگوں کا ویلکم ہے یہاں پہ۔ تو بس ابھی باجی سے اور اماں سے بات ہوئی تو بس ابھی تھوڑا سا نا میں بھی ان کے ساتھ ایموشنل ہو گئی۔ انہوں نے میری خیریت پتہ کرنے کے لیے فون کیا، لیکن بہت اپسیٹ ہوئی کیونکہ ڈوگر وہ سارے شیزی وہ ان سے مل کے گئے ہیں، تو تھوڑی سی ایموشنل تھی کہ وہ سارے بچے میرے ساتھ تھے اور میرا رجب نہیں تھا، حالانکہ وہ ان کو بھی اپنا بچے ہی کہتی ہیں، لیکن بہت زیادہ تھی۔ پھر ان کو تسلی دی، انہوں نے مجھ کو تسلی دی، بس پوچھتی رہی، تو کہہ رہی تھی کہ رجب بھی پوچھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا میں کروں گا آپی سے بات، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر جواد بھائی سے بات ہوئی، جواد بھائی نے تو آپی بس اب ریسٹ کرو، اب نکلنا ہی نہیں ہے، میں نے کہا ہاں انشاءاللہ۔ غزل سے نہیں ہوئی، وہ سوئی ہوئی تھی، لیکن چلیں بس اب آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے بھی صحت تندرستی دے، میرے بچوں کو بھی، اور اللہ جو بھی اس کی مشکلیں ہیں، جو بھی اس کی مشکلیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے رجب کے لیے، اور جلد از جلد اس کی جو زندگی کو بس ان لوگوں نے کر دیا ہے وہ اللہ اس کو اپنے گھر واپس لائے، ماں کے دل کو، ماں کے جگر کو ٹھنڈ پڑے، تو اللہ اپنا کرم رکھے۔ تو دیکھو باپ کا دل ہے نا، باپ ہر دوسرے دن بی بی پاک دامن جا کے دعا کرتا ہے، منتے مانگتے ہیں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہیں، خود تکلیف برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے تکلیف نہیں برداشت کر سکتے۔ تو چلیں جی، لیتی ہوں آپ سے اجازت، میں نے کہا آج آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں، مہندی اور بارات کا ولاگ آپ لوگوں کے لیے لگا دوں۔ تو رکھیے گا اپنا خیال، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے اور اچھے ولاگ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لو یو۔